الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی کی، حیات کی جس نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے، یہ اللہ کے خزانوں کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اسی زندگی پر ہی اللہ پاک نے انسان کی آخرت کی دائمی زندگی کا فیصلہ موقوف کر کے رکھا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی ایک کھیتی ہے. انسان پہلے فصل اگاتا ہے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، فصل بڑی ہوتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جا کر اپنی اس فصل کو، اس کھیتی کو کاٹ لیتا ہے. لیکن یہ کھیتی، یہ فصل اسی صورت میں اس کے حق میں قیمتی ہے، فائدہ مند ہے، جبکہ بنانے کے وقت میں، اگانے کے وقت میں، پانی دینے کے وقت میں، کھاد دینے کے وقت میں، محنت کرنے کے وقت میں اس کسان نے، اس فصل اگانے والے نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا. اگر اس نے وقت کو ضائع کیا، محنت نہیں کی، تو اس کی یہ فصل کٹائی کے وقت اس کے کسی کام کی نہیں، بے قیمت ہو جائے گی یا قیمت گر جائے گی اس کی. اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج زندگی کے یہ شب و روز ہمارے ہاتھ سے بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. آج دنیا میں ہر انسان کہہ رہا ہے کہ بھئی نیا سال کل سے شروع ہو جائے گا، 2021 ختم اور اب 2022 جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں شروع ہو جائے گا. لیکن ایک کافر کی سوچ اور ایک مسلمان کی سوچ وہ بالکل الگ ہے. جس کو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں، یا آخرت کی زندگی پر یقین ہے لیکن غلط عقیدہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو آخرت کو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، جسم سے روح نکل گئی، پھر آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے گھر والوں نے، متعلقین نے، دوست احباب نے جو کچھ کیا، چاہے اس کو لے جا کے قبر میں رکھ دیا، چاہے اس کو جلا کے راکھ کر دیا، چاہے اس کو پانی کے حوالے کر دیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں
کہ بس زندگی کا یہیں پر اختتام ہوا, آگے اور کچھ بھی نہیں. جب کچھ نہیں ہے تو آپ دیکھیں ان کی زندگی من چاہی زندگی گزر رہی, اس میں حلال آیا, حرام آیا, جائز آیا, ناجائز آیا, بس جس طرح حیوانیت والی زندگی تھی انسانیت والی گزار دی, پوری کر لی. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں, آخرت تو ہے, مرنے کے بعد اٹھنا تو ہے, لیکن اس اٹھنے کے موقع پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں. بھائی کیوں نہیں؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکا دیے گئے, انہوں نے قربانی دے دی تو پوری عیسائیت کے قیامت تک کے گناہ معاف ہو گئے. یہ عیسائیت کا تصور ہے دوستو. وہ کہتے ہیں سب کے گناہ معاف ہو گئے. اس لیے جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا, ہماری نادانی کا عالم یہ کہ آج کے مسلمان اپنے لیے آئیڈیل اور فالو اس قوم کو بنانے جا رہے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اب ہم کچھ بھی کر لیں, آخرت میں جہنم کی آگ سے ہمیں نقصان نہیں. تو اگر عیسائی دنیا بدکاری کرے, شراب نوشی کرے, حرام خوری کرے, وہ اس سوچ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ آخرت میں اٹھنا ہے لیکن ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہم بخشے بخشائیں. کسی نے کہا کہ بھئی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں بہت بڑی قربانی دے دی, لہٰذا ان کی قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہوگا. یہ تصورات ہیں دنیا میں دوستو. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا, مختلف اقوام بالکل آؤٹ زندگی گزارتے ہیں, حیوانیت والی. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کا آخرت پر ایمان نہیں, بہت سو کا ہے, لیکن ان کے آخرت کے ایمان کی حالت یہ ہے, تصور یہ ہے کہ ان کے نزدیک آخرت کی زندگی ان کی محفوظ ہو چکی. اب دنیا کا اچھا برا, حلال حرام, جائز ناجائز, حق ناحق ان کو تکلیف نہیں دے گا. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو, ایک کلمہ گو مسلمان کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا آخرت پر ایمان ہے, لیکن اس ایمان کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کی قربانی اور کسی کے عمل کی وجہ سے میرا بیڑا پار ہو گیا. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ امت کو اس آخرت کی زندگی کے لیے تیار کیا, اس آخرت کی زندگی کا یقین دلایا ہے, اس آخرت کی زندگی کی پریشانی سے, ہولناکی سے ڈرایا ہے. اس لیے سال تبدیل نہیں ہو رہا کہ بس ایک سال تبدیل ہو گیا, ہم 2021 سے 2022 میں شفٹ ہو جائیں گے. ہماری اس عمر عزیز کی عمارت کی ایک اور اینٹ گر گئی. ہماری زندگی ہماری آخرت کے اور قریب چلی گئی دوستو. ہم اپنے قبر کے اس ٹھکانے کی طرف ایک قدم اور بڑھا کے آگے ہو گئے. حساب کتاب کے رجسٹر میں ایک اور رجسٹر ہمارے کھاتے میں رکھ دیا گیا. اب دیکھیں نا, سال ختم ہو رہا ہے تو کہیں گے بھئی کلوزنگ ہو رہی ہے, حساب کتاب کو بند کرنا ہے, نیا حساب کتاب کھولنا ہے. 2021 میں کتنا کمایا, کتنا گیا, کتنا آیا, کتنا قرض لیا, کتنا قرض دیا, یہ کلوزنگ ہوتی ہے. اس لیے 1 جنوری کو بینک بند ہوتے ہیں. بھئی کیا کر رہے ہیں؟ کلوزنگ ہو رہی ہے, اس لیے کہ پچھلے سال کے حساب کتاب ان کھاتوں کو دیکھنا ہے, محفوظ کرنا ہے کیا ہوا ہے. پھر نئے سال کی اوپننگ ہوگی. یہ دنیا کا چھوٹا سا کام کرنے والے کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو وقت ہاتھ سے نکل جائے اس کا حساب کتاب رکھنا ہے, اور جو آ رہا ہے اس کے حساب کتاب کی تیاری کرنی ہے. لیکن یہ انسان نہیں سمجھ رہا, یہ مسلمان آج نہیں سمجھ رہا کہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکل حالات میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ تو 1 سال کا نیا رجسٹر ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دیا گیا کہ اس مسلمان نے 2021 کیسے گزارا ہے.
صرف ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینے سے کام نہیں بنے گا دوستو. یہ مبارکباد تو وہ لوگ اتنے دھڑلے سے دیتے ہیں جن کا میں نے عرض کیا کہ ان کو آخرت کی ٹینشن نہیں ہے. وہ کچھ غلط سوچ بنا کر بیٹھ چکے ہیں. مجھے اور آپ کو تو بہت بڑی سوچ لاحق ہے. ہمارے ساتھ تو ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہمیں جو دنیا کی زندگی دی ہے، ایک بات یاد رکھیں، یہ زندگی ہے تو مختصر، محدود ہے، اور اس کے وقت کا تعیین کا علم بھی نہیں. لیکن ایک بات سب مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے، ہمیں اس کا ادراک کر لینا چاہیے کہ اس زندگی کا مقصد بھی اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، اور اس زندگی کی حقیقت بھی اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے، اور اس زندگی کو غلط گزارنے کے نتیجے میں جو نقصان اور تباہی ہماری منتظر ہے وہ بھی ہمیں بتائی گئی. معاملات بالکل صاف ہے. اس لیے قرآن کریم نے بالکل وضاحت کے ساتھ جہاں ہماری اس دنیا کی زندگی کا ذکر فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا ایک سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری. افلا تعقلون، عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو؟ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے. فرمایا کھیل ہے، تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، اور مال کی کثرت پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس ہے، اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا اگر دنیا کی زندگی کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لو کہ جیسے کہ ایک بارش ایک باغ پہ برس گئی اور اس کے نتیجے میں فصل کھڑی ہو گئی، لہلہانے لگی، کسان خوش ہو گیا کہ جی میری فصل تو بڑی زبردست تیار ہو گئی. لیکن ثم یہیج فتراہ مصفرا، لیکن اس فصل کا خیال نہیں رکھا گیا. کچھ وقت کے بعد کیا دیکھا، وہ ہری بھری فصل کیا ہو گئی، زرد ہو گئی، وہ زرد ہو گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر کچھ عرصے بعد کیا ہوا، وہ سب چورا چورا ہو گئے. جو پیر رکھتا ہے ایک آواز آتی ہے اور وہ سب فصل چورا ہو جاتی. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا، فرمائے دردناک عذاب اس کے لیے تیار. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، نیا سال یہ مبارکباد اس صورت میں ہے جب آپ نے اپنی زندگی کے پچھلے سال کا گوشوارہ نکالا ہو، ورنہ لمحہ فکریہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا آپ کو سب سے زیادہ افسوس یا مایوسی کب ہوتی ہے؟ مایوسی، یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا صاحب السواک والنعلین، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کی، مبارک جوتوں کی اور مسواک کی خدمت ان کے پاس تھی. وضو کا مسواک یہ رکھتے تھے اور آپ کے نالین مبارک ان کے پاس ہوتے تھے. اور اتنا اللہ نے دین کی سمجھ دی، فقاہت دی، اتنے ذہین تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آئے تو مسجد بھری ہوئی، پوری بھری ہوئی، اور آ کر پیچھے دروازے میں جگہ بنا کر بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا، ان کو پیچھے سے آگے بلایا اپنے پاس اور بالکل اپنے مصلی کے پیچھے ان کو جگہ دی اور فرمائے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی،
چاہیے کہ جو تم میں سے دین کی زیادہ سمجھ اور فہم رکھنے والے ہوں وہ نماز میں مجھ سے قریب رہیں گے. ان کی ذہانت کی، سمجھ کی حضور علیہ السلام نے تعریف فرمائی. اس لیے آج ہم جس فقہ پہ چلتے ہیں مسائل میں، فقہ حنفی پر، پوری فقہ حنفی کے مسائل 95% عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بنیاد پر ہے. بڑے صحابی، ان سے سوال ہوا ہے کہ حضرت زندگی میں سب سے زیادہ افسوس اور مایوس کسی دن ہوا آپ کو کہ میں بہت غلط ہوا؟ فرمایا ہاں. فرمایا اس دن کہ جب دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، اور اس دن اگر میں اپنے پچھلے دن کے مقابلے میں عمل کے طور پہ اللہ سے قریب نہ ہوا ہوں، میرے عمل میں اضافہ نہ ہوا ہو، تو مجھے اپنے اس گزرے ہوئے دن پہ بہت افسوس ہوتا. ایک دن پہ افسوس. ہم تو سالوں پہ سال گزار گئے. اور بہرحال اگر انسان غور کرے تو بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ گزشتہ سے پیوستہ سال ہم ذرا بہتر تھے، اور اس سال اور بگڑ گئے، خراب ہو گئے، اور پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا. ایک مسلمان وہ زوال سے عروج کا سفر کرتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اوپر سے نیچے نہیں آتا. لیکن ان رسمیات میں، ان باتوں میں ہمیں آج لگا کر کے بھئی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیں، ہیپی نیو ایئر نائٹ منائیں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. اور مسلمان جن کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، جن کے پاس زندگی کا ایک مقصد ہے، دوستو ہم بے مقصد لوگ نہیں ہیں، بامقصد لوگ ہیں. ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا گیا، حقیقت بھی بتائی گئی، صحیح نہ گزارنے کے نتیجے میں بدترین انجام بھی بتایا گیا. اس کے باوجود اگر اس زندگی کے مقصد کو چھوڑ کر ہم ان فضولیات میں اور ان لہو و لعب کے کاموں کے اندر لگ گئے کہ محض وہ چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ نہیں، ایک باطل پرست لوگوں کا طریقہ. تو ہمیں کرسمس ڈے کے موقع پر مسئلہ ہمیں اٹھتا ہے، ویلنٹائن ڈے پہ مسئلہ ہمیں اٹھتا ہے، بسنت پہ مسئلہ ہمیں اٹھتا ہے، ہندوؤں کے تہوار پہ پیٹ میں درد ہمیں ہوتا ہے، نئے سال کی خوشی میں جو دنیا کے فاسق فاجر لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، وہ جو طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، شراب و کباب میں یہ راتیں گزارتے ہیں، تو ہم بھی انہی کی پیروی میں ان کے پیچھے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں گے 12 بجے کیا ہوتا ہے. 12 بجے آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ایک اسلامی ملک ہے، یہاں 90% ہم مسلمان رہتے ہیں، بمشکل 10% جو ہے وہ کافر برادری ہے، جس میں عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، دوسرے اقوام ہے. تو یہ 31 دسمبر کی رات جب گزرتی ہے اور 1 جنوری کی رات آتی ہے تو یہ مسلمانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ شور مچا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی فائرنگ کر رہا ہے، کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کسی نے موٹر سائیکل کے سائلنسر نکالے ہوئے ہیں، اور یہ دھمال ڈالی جا رہی. اور یہ نہیں ہے تو کل صبح جب فجر میں اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے واٹس ایپ کے جو میسیجز ہیں اس پہ آپ کے مقربین نے آپ کو بڑی مبارکباد دی ہوگی کہ نئے سال کی آپ کو مبارکباد ہو. ایک مسلمان جس کو اپنی سابقہ زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، احساس کرنا ہے، کلوزنگ ہو رہی ہے اس سال کی، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ بھئی نیا آنے والا سال جو ہے وہ مبارک ہو. واقعی اگر پچھلے سال کا حساب کتاب صحیح ہے، کھاتے صاف ہے، اعمال میں اللہ پاک کے مزید قریب ہوئے ہیں، گناہوں سے دور ہوئے ہیں، اعمال سے جڑے ہیں، اخلاقیات میں بہتری آئی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بات بالکل بھی ہم پر جچتی نہیں ہے، مناسب نہیں لگتی کہ ہم ایک ایسے عرصے کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ جس عرصے کا حساب کتاب میرا کلیئر نہیں.
جس میں مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ایک خوف لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں 2021 کیسے گزرا ہے۔ اس لیے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، تو جب جہنم کی آگ کو، عذاب کو جب محسوس کریں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پھر کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہمیں اس زندگی سے تھوڑا سا نکال دیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو کچھ کر کے آئے ہیں نا اب وہ نہیں کریں گے، اب نیک صالح زندگی گزاریں گے، موقع مل جائے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے جواب کیا آئے گا دوستو؟ اصل بات یہ سمجھنی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج تم مہلت مانگ رہے ہو، موقع مانگ رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ، اولم نعمرکم، کیا تمہیں دنیا میں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ اتنا موقع دنیا میں نہیں ملا جس میں ایک عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کر سکے؟ اتنا موقع نہیں ملا؟ 60 سال، 70 سال، 65 سال، 80 سال، یہ جو اتنے سال تمہیں دنیا میں ملے، کیا یہ نصیحت کے لیے کافی نہیں تھے؟ آج جو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے دوستو، اس آیت کو سامنے رکھیں کہ ہمارے پاس یہ سال کا ایک ایک دن یہ نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اللہ فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈرانے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے۔ نہ تم نے اپنی زندگی کے شب و روز سے عبرت حاصل کی، نہ ان ڈرانے سمجھانے والوں کی باتوں سے عبرت حاصل کی، اب کوئی موقع نہیں۔ فذوقوا، اب جہنم کے اس عذاب کو چکھو، فما للظالمین من نصیر، ہمارے ہاں ظلم کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا میدان دوستوں آگے آ رہا ہے جہاں جا کر ایک مسلمان کو پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک لمحے کی رپورٹ ہماری پیش ہوگی، ایک ایک ذرہ سامنے آئے گا۔ وہ چیزیں جو آج ہمیں یاد بھی نہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں، 25 سالوں میں، 15 سالوں میں پتہ نہیں کتنے گناہ، جرم، نافرمانیاں کر کے بھول گئے، ہمیں تو نہیں یاد ہے، لیکن ایک ریکارڈ اور ایسی فائلیں ہیں دوستو جس میں ساری چیزیں محفوظ ہو چکی۔ اس لیے نیا سال یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں ہماری آخرت کی حقیقی منزل کی طرف قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اور قریب ہو گئے ہیں وہاں پر، تو اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ان رسمیات سے، ان رائج باتوں سے خدا را نکلنے کی تھوڑی سی فکر کریں، ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت پر جری ہو چکے ہیں، مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہم فکر مند ہیں اس کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑ چکے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ آج چونکہ جسم میں طاقت ہے، فراغت ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس ایک ایک سال بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کو یہ مبارکبادیں اور میسیجز اور یہ دعوتیں اور یہ تقریبات یہ چلتی رہیں گی، اور بس یہ ہماری ہی زندہ باد ہے۔ ہم تو اس زندگی کی طرف جب آگے جائیں گے تو یاد رکھیں کہ ان سوالات کے لیے تیاری کرنی ہے جو ہمیں قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے؟ یہ حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، تو محض سننا نہیں ہے، یہ تو ہمیں ایک حقیقت کا احساس دلا رہی
زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے. یہ ساری باتیں دوستوں بزرگوں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس لیے یہ سال کا آنا جانا یہ محض اتفاق نہیں ہے دوستوں، یہ ہمیں ہماری حقیقی منزل کی طرف لے جانے کی ایک خبر دے رہا ہے. اس لیے ایک اللہ والے نے کہا بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. ہم کہانی بن جائیں گے دوستوں، آج ہیں، ایک وقت آئے گا آنکھیں بند ہو جائے گی، ایک ہفتہ 10 دن 15 دن پیچھے والے روئیں گے، پھر ایک قصہ پارینہ بن جائیں گے، چلے جائیں گے ہم لوگ. اس لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبرت کا واقعہ لکھا، اپنا لکھا. پہلے بھی بات عرض ہوئی، فرمایا جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ دیوبند میں رہتے تھے. حضرت مفتی صاحب اور ان کا خاندان یہ وہ خاندان ہے جو دارالعلوم دیوبند کی 4 دیواری کے اندر رہا ہے. جو آج ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ ہمارے پاس اللہ کی وہ نعمتیں جو اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر گھر میں پیدا ہوئے، یہ وہاں کا فیض ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر تھے تو دل میں آیا کہ بھئی اپنا گھر ذرا بنانا چاہیے، اتنا وقت ہو گیا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہے، سب ہیں، ہر بڑے سوچتے ہیں. تو جتنے اسباب تھے میں نے بڑی محنت سے ایک جگہ خرید کر اس پہ گھر تیار کیا، گھر بنایا. انسان جب اپنے مزاج پہ گھر بناتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنی زمین لے کے گھر بناتے ہیں یہ تھک جاتے ہیں بیچارے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر تبدیل کرتے ہیں، کبھی ایسا کرتے ہیں کبھی ایسا، اس لیے کہ ذوق ہوتا ہے. فرمایا اللہ کی شان جب وہ گھر بنا تیار ہو گیا، اب ہم شفٹ ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور یہاں 1947 کے واقعات بنے اور ملک تقسیم ہو گیا. ملک تقسیم ہو گیا، پاکستان وجود میں آیا. تو اب کیا کیا، وہاں سے ہجرت کی، وہ بنا بنایا گھر اسی طرح جہاں جانا تھا اس کو چھوڑ کر پورے خاندان کو لے کر ہم کراچی آ گئے، پاکستان آ گئے، وہ وہیں رہ گئے. پھر فرمایا کچھ سالوں کے بعد جب ترتیب بنی، جانے کا موقع بنا، چونکہ رشتہ دار تھے، اساتذہ تھے، سب تھے، تو حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں واپس گیا تو میرے دل میں بڑا اشتیاق تھا کہ اپنا وہ گھر دیکھنا چاہیے جو ہم نے بڑی محنت سے بنایا تھا. تو فرماتے جب میں گیا، اب اس پہ ایک ہندو، چونکہ تقسیم ہو گئی تھی، تو ایک ہندو نے آ کے ہمارے اس گھر پہ قبضہ کر لیا تھا. تو میں نے جا کے جب اس کے در و دیوار کو دیکھا، اس جگہ کو دیکھا، تو دل میں ایک حسرت ہوئی. لیکن یہ بات بھی اللہ پاک نے ڈال دی کہ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے. تو حضرت نے یہ واقعہ لکھا، پھر نیچے یہ شعر لکھا عبرت کا، انقلابات زماں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. فرماتے ہیں دنیا کے جو تبدیلیاں ہیں نا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک واعظ ہے، ایک نصیحت کرنے والا ہے، اور ہر تبدیلی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ انسان ففہم ففہم، یہ عربی کا لفظ ہے، اے انسان اب بھی وقت ہے سمجھ جا، اب بھی وقت ہے سمجھ جا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، نئے سال کا آغاز ہمیں ہماری حقیقی زندگی کی طرف جانے کا ایک سبق اور پیغام دے رہا ہے کہ اس دائمی زندگی کی طرف ایک قدم اور بڑھ گیا. پچھلے سال کا محاسبہ کرنا ہے دوستو، یہ پچھلا سال کیسے گزرا، آیا واقعی اس قابل تھا کہ آج میں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو نئے سال کی مبارکباد بھیج دوں؟ تو اگر ہے تو پھر تو صحیح ہے. اور آنے والے اس سال کی ایک ترتیب، نظام الاوقات، ایک پلاننگ، آگے کیا کرنا ہے. یہ زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے دوستو. تو گزشتہ سال کے اعمال کی فکر کیسے گزرا، محاسبہ،
آنے والے سال اور آنے والی زندگی کی ایک ترتیب. یہ ہے ہمارے لیے اس نئے سال کا سبق اور نئے سال کا پیغام. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. آنے والی آخرت کی حقیقی زندگی کی، قبر کی زندگی کی تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے. نافرمانی والی زندگی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رحمتک.